Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین سامعات، انسان فطرتاً ایسا بنایا گیا ہے کہ یہ اپنے نفع اور نقصان کی سوچتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمتوں اور عطاؤں میں سے اس کے اوپر جو نوازشیں ہیں ان میں سے یہ رحمت اور نوازش واقعی بہت بڑی ہے کہ مالک اس کو لب سے، عقل سے، دماغ سے نوازنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسے دل بھی عطا کیا۔ اگر آپ کے پاس اپنے حواس خمسہ جیسی نعمتوں اور اس کے بعد چھٹی اس کا ادراک آپ کو ہے تو آپ دنیا کے سب سے مہنگے انسان۔ بڑے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن صرف اس لیے پکڑ لینا ہے کہ دل ہونے کے باوجود وہ حقیقت کو سمجھ نہیں پائے، کان ہونے کے باوجود وہ حق سن نہیں پائے، اور آنکھیں ہونے کے باوجود وہ حقیقت کا ادراک نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ بھائیو، مالک کے کام دیکھیے، انسان کی رحمان نے کتنی فکر کی ہے۔ آپ گلی سے گزر رہے ہیں اور آپ کو بھوک لگی ہے، اندر کھانے کی ضرورت ہے، گھر کے اندر سے خوشبو نکلی ہے تو آپ کی قوت شامہ نے، ناک نے آپ کو خبر دی کہ تایا جی کا گھر ماموں ہے، اپنا گھر ہے۔ آپ نے دستک دی، اندر گئے اور کھینچا کس چیز نے؟ خوشبو نے، خوشبو نے۔ آپ بیٹھ گئے، آپ کی میزبانی کے لیے جو کھانا دیا گیا، جو کھانا دیا گیا، اگر گرم تھا تو آپ کے ہاتھ نے بتایا اس کے بعد اب گرم ہے، ابھی اس کو نہیں پکڑو، ہاتھ نے پاس کر دیا اور باہر سے قوت شامہ خوشبو آپ کو کھینچ کے لائی تھی۔ جب آپ اسے یوں لے کر کے قریب آئے تو ناک نے بتایا کہ یہ وہ کھانا تو نہیں جو خوشبودار تھا، یہ تو آپ کو کچھ اور دیا گیا، اس میں سے سمل آ رہی ہے، یہ کھانے کا نہیں۔ ناک نے بتایا بدبودار ہے، نہیں کھانا۔ ہاتھ نے بتایا ابھی گرم ہے، کپ چائے کا ہے، ہاتھ پاس کر کے اٹھا کے آپ منہ کے قریب لا کے جب آپ نے ہونٹ لگائے، انہوں نے کہہ دیا ابھی بھی گرم ہے۔ ہاتھ کا فیصلہ درست نہیں۔ آپ اور میں پنجابی کہتے ہیں جھوٹی سرخی بات کر کے ہم نے پیچھے کر دی۔ یہ سارے بندوبست رحمان نے مفت میں دیے۔ ہونٹوں میں کہہ دیا کہ پاس ہے،
رہے تھے کہ زبان بولی یہ کڑوا ہے، زہریلا ہے، پیچھے کر دے. زبان نے بھی پاس کر دیا. سامنے دانت آ گئے، جب چبانے لگے تو انہوں نے کہا اس میں روڑ ہے، اندر لے جانے کا نہیں، باہر ہے. اب دانتوں نے بھی پاس کر دیا، ہاتھ نے بھی پاس کر دیا، ہونٹوں نے بھی پاس کر دیا. گلے کے اندر اتارنے سے پہلے یہ تیری میری اتنی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ اپنی عقل سے اور اپنے دل بنانے والے رب سے پوچھ یہ جو لقمہ اندر لے کے جا رہا ہوں حلال بھی ہے کہ نہیں. جس دن آپ نے اور میرے اندر یہ فکر پیدا ہو گئی، آپ اور میں اس دنیا کے قیمتی انسان ہیں، اور یہی ہر پیغمبر کرنے آیا. علم تو دنیا کے پاس بڑا تھا، پھر کیوں کہا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے ان لوگوں میں اپنے پیغمبر کو بھیجا جو پڑھ لکھ کے بھی ان پڑھ تھے. دیکھیے فزکس کا علم ان کے پاس تھا، کہکشاؤں کو وہ جانتے تھے، علم النجوم کے ماہر تھے، گلیکسیز تک ان کی اپروچز تھی، بہت دور تک قید ہوئے تھے. اور ٹریڈ کا ذکر اللہ نے ان کا ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. جغرافیے کا بھی علم، رستوں کا بھی علم، اور کہاں کب کیسی ٹریڈ ہونی ہے سارے بزنس جانتے. ابو جہل ابو الحکم کہلاتا ہے، بڑے علم تھے، مگر اس بیچارے کو یہ علم نہیں تھا کہ میری خیر اور بھلائی کس میں. اس لیے پیغمبر کو بھیجا جاتا تھا کہ جنہیں دعویٰ ہے نا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم جانوروں کا علم، سمندروں کا علم، صحراؤں کا علم. چھوٹی سی مثال ہے، ابو سفیان کے پاس کوئی موبائل نہیں تھا، سیل فون نہیں تھا، سیٹلائٹ پہ رابطہ نہیں تھا، کوئی وائرلیس سیٹ نہیں تھا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنے لشکر کو اونٹ کتنا کا دو کر چلا کے ایسے رستے سے نکال کے لے گیا تھا کہ جہاں سطح زمین پہ کھڑے ہو کے اونٹ کی کوہان بھی نظر نہیں آتا. وہ شام جوفا سے گھماتے ہوئے رابع کے نچلے رستے جو سمندر کے بالکل قریب قریب چل رہا ہے، وہاں سے اس کو لے کر کے وہ مکہ کی طرف اپنا لشکر لے کے اور کاروان لے کے نکل گیا تھا. تو یہ اتنے علم رکھتے تھے، لیکن اللہ کہتے ہیں امی ہیں، ان پڑھ. تو پتہ کیا چلا کہ سارے علم رکھتے ہوئے بہترین کھانا کہاں سے ملتا ہے، ٹیسٹی کہاں سے ملتا ہے، مہنگا کہاں سے ملتا ہے. دنیا کی سب سے مہنگی ڈش اس وقت جو 7 اسٹار ہوٹل دے رہا ہے، ایک زندہ حاملہ بکری کا بچہ ہے، پیٹ کاٹ کے بکری کا اس بچے کو نکال کے اس کی ٹکا ٹک بنا کے دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی کھا رہا ہے. لیکن یہ کس نے بتایا کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے؟ شاہانہ ہو سکتا ہے، آمرانہ ہو سکتا ہے، لیکن انسانیت اس کے اندر نہیں ہے جب تک اس میں بنانے والے سے نہ پوچھا جائے کہ جو چیز آپ نے بنائی ہے اس کا استعمال کیسے کیا. حضرات اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، اللہ تمہیں دیدے سلامت رکھے، کان دیے ہیں، سماعت دی ہے، اللہ تو نے مجھے زبان دی ہے، اللہ مالک تو نے ہاتھ اور لمس دیا ہے، میرے مالک سب کچھ عطا کیا ہے، دل اور دماغ بھی عطا ہے، یہ ہے ہمارے پاس. میں نے تمہید میں یہ باتیں کیوں کہیں؟ بسا اوقات ہماری عمر 100 سال بھی ہو جاتی ہے، سنتے سنتے چینج نہیں آتی. 70 سال کانفرنس سے سنی ہوتی ہے، تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی کیسے آئے؟ آپ میں اگر یہ چینج آ گئی تو انشاءاللہ بیڑے پار. حضرات یہ حواس خمسہ کا تعلق اللہ نے 2 چیزوں سے جوڑا ہے. آنکھ دیکھتی ہے، میرے مالک نے اسے رنگ کے لیے بنایا. کائنات میں جتنے مناظر ہیں اس کے لیے نظر دی ہے، یہ ان کو کیپچر کرتی ہے. اور تیری میری آنکھوں کے پیچھے 32 کروڑ راڈ اینڈ بونز ایسے کیمرے فٹ کیے ہیں
کہ جو آپ کو کلر کی پہچان کرواتے ہیں. اگر یہ پہچان نہ ہوتی اور اتنے راڈ اینڈ کونز نہ ہوتے، آپ اور میں کلر بلائنڈ ہوتے، اشارے پہ کھڑے ہوئے نیلے پیلے اور سرخ کا ہمیں پتہ نہ چلتا کہ یہ سبز ہے، یہ پیلا ہے اور یہ سرخ ہے. یہ رنگوں کی پہچان آپ کرواتی ہے. اچھا، اس آنکھ نے دنیا کے سارے رنگ دیکھ لیے، کبھی اس نے صبغت اللہ بھی دیکھا کہ رب کا رنگ کیا ہے؟ آئیے مثال لیجیے، اللہ کو رنگ کون سا اچھا لگتا ہے؟ ایک عورت اپنے گھر سے بن سنور کے نکلی، اب اسے نہیں پتا، وہ لا الہ ہے، مان لے ہم اس میں ظن رکھتے ہیں، اسے دنیا داری کا یہی علم ہے کہ اچھی چیز کو پسند کیا جاتا ہے، مجھے اچھا بن کے بن سنور کے نکلنا. مارکیٹ میں آ گئی، آنکھ نے دیکھا ہے. حاجی صاحب قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور آنکھ اچانک پڑی، دوبارہ پڑھنے لگے. اندر کا دوست اور کرین، ہم شیطان کو ہمیشہ تانا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا کرین اور سایہ اور ہمسایہ بنایا ہوتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں کا سایہ ہے، کوئی سایہ نہیں ہوتا، ہم ہی ہوتے ہیں. یہ کرین ہمارا ہی یہاں دلی ہوتا ہے، یہ اندر ہی بیٹھا ہوتا ہے. اسی کو ہم نے پالا اور سنبھالا ہوتا ہے، اس کو ہم نے بڑا لاڈلا بنایا ہوتا ہے جو ہمیں کبھی بدلنے نہیں دیتا. میں اس کی مثال دوبارہ دوں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے اس بات کو سمجھیے. حاجی صاحب کی جب نظر پڑی تو اس نے نیچے سے تھوڑی سے ہلا کے کہا، حاجی صاحب ساری عمر قرآن پڑھے نہیں لگا، چیز آئی ہے مارکیٹ سے بن کے آئی ہے، ایک صفحہ ہمارا عیسائی کرم تھوڑی آئی، دکھانے آئی ہے تو دیکھو. یہ دیکھنے کی چیز ہے، اسے بار بار دیکھ، ایک بار نہیں 1000 بار دیکھ، کوئی بیگانہ بار نہیں دیوانہ بار دیکھ. بلا تو صحیح، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، باجی کی چاہیے اندر آ جائے. یہ پیچھے نیت کیا ہے؟ فیصلہ ہونا ہے، فیصلہ ہونا ہے. اگر تو دماغ کے اوپر حکمرانی ہے شیطان کی، بلائے گا، پیچھے لگائے گا، بھگائے گا، کبھی نمبر مانگے گا، کبھی بات، کبھی کچھ کبھی کچھ. اگر یہاں دل کے اوپر راج ہے تیرے رب کا، آنکھ نے مشورہ دل سے کرنا ہوگا. جب بھی آنکھ دیکھتی ہے دل سے مشورہ کرتی ہے. مال آیا، دل کہتا ہے 2 منٹ ٹھہر کے میں مین کنٹرول روم سے پوچھ لوں، دماغ سے مشورہ کر کے اگر تو اللہ الرحمن ہے، دماغ میں جواب آئے گا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. وہ رنگ جتنا مرضی پیارا ہے اس خاتون کا، او میرے نوجوان، او میرے بزرگ، او میرے بندے، یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں بندے بن جاؤ. یہ اللہ کی عجیب ڈیمانڈ ہے قرآن. اے انسانوں بندے بن جاؤ. اللہ انسان ہے، انسان سارے بنائے ہیں، 7.5 ارب انسان ہے، لیکن بندے کتنی تھوڑی ہے. پتہ تب چلے گا ان میں میرا رنگ آتا ہے کہ صرف دنیا کا رنگ اور شیطان کا رنگ. وہ یار کو پالتے ہیں یا میرا خیال رکھتے ہیں. یہاں اگر آپ کی نظر چھوٹ گئی، میرے بھائی نے ذکر پہ بڑا خوبصورت آپ لوگوں کو ناصحانہ درس دیا. بھائیو، ایک ہے تسبیح کہنا، تسبیح پھری تو دل نہ پھرے. بابا جی کہہ گئے منکے پہ منکا گرا مگر میری گردن کا منکا جو ہے وہ نہیں چھکا. کیسے پتا چلے گا؟ ایک ذکر ہے زبان کا، ایک ذکر ہے نظر کا. قرآن پڑھا، نظر نے ذکر کیا، زبان بولی، قول و قرار بن گیا، دل کے اندر ذکر ہوا، تسبیح بن گئی. ایک ذکر وہ بھی ہے جو 7 بند کمروں کے اندر ایک طرف وہ بول رہی تھی ہے تلک. یوسف، آج میں نے ساری حکومت بند کروا دی. دنیا کے جس عظیم تر لاک ڈاؤن کا ذکر کیا ہے نا سورہ یوسف نے کیا، آج پورا مصر بند ہے، گلی محلے بازار بند ہے، سارے دفاتر میں چھٹی ہے، عملہ کوئی نہیں ہے، عزیز مصر کی میٹنگ رکھوا دی ہے. آج پہرے دار گارڈ سب گئے. آج جتنی بھی سیکیورٹی کے لاکس ہیں اور کنڈیاں ہیں، چابیاں ہیں، وہ میرے پاس ہیں. صرف ایک شاہی بیوٹی پارلر تھے جہاں سے میں بن سور کے آئی ہوں. ایک کام تو کر، ہے تلک. یہ ساری تیاریاں تیرے لیے ہیں، صرف ایک دفعہ نظر اٹھا کے تجھے دیکھ تو صحیح.
میرے پیسے پورے ہو جائیں، میری من کی مراد پوری ہو جائے. میں خاتون اول ہو کے تڑپ رہی ہوں، کب سے دیکھ رہی ہوں کہ تو ایک نظر دیکھے، تو نظر بھی نہیں اٹھاتا، دیکھ تو صحیح. یہ والا ذکر کبھی اللہ دے دینا. اس وقت یوسف علیہ السلام نے کون سا ذکر کیا؟ یہاں کہا تھا معاذ اللہ، میں رب کی پناہ میں آتا ہوں. حضرات یہ ذکر اگر بازاروں میں آ جائے نا تو 2 نمبری نہ ہو، ڈنڈی نہ لگے. یہ مسجدوں میں آ جائے تو منبروں میں آپ پہ ضعیف روایت بیان کرتے ہوئے خطیب ڈرے، ملاوٹ کرتے ہوئے تاجر ڈرے، لوگوں ظلم کرتے ہوئے ماں باپ ڈرے، بے ادبی کرتے ہوئے اولاد ڈرے. معاذ اللہ، میں نے رب کے سامنے بھی کھڑا ہونا. یہ ہے صبغت اللہ، یہ ہے وہ ذکر جو سارے ذکروں پہ بات. یہ مانگا کرے بس اللہ کا رنگ. یوسف علیہ السلام نے وہ دیکھا، یہاں اس وقت جو مشہور زمانہ ہمارے ہاں نام ہے زلیخا یا زلیخا، وہ دیکھا. سوچئے جوان ہے، دونوں طرف تڑپ ہے، طلب ہے، لیکن اس کے باوجود یہ والا رنگ انہوں نے اپنے من کو لاڈلا نہیں بنایا. دوڑنا تیرا کام ہے، اسباب پیدا کرنا مسبب الاسباب کرنا. کوشش تو کر. ہم نے تو کبھی کوشش کر کے نہیں دیکھی، ٹرائی مار کے نہیں دیکھی. بس اتنا کہتے ہیں کچھ جی نصیب جویا مقدر میں ہوا. یہ فرق ختم کریں، ذرا تھوڑا سوچیں. آئیے اسی مثال کو دوسری طرح کہ آپ نے حواس خمسہ کے اوپر کبھی یہ سن ہو جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں آنکھ بند ہو رہی تو دن بھی رات ہوتی. یہ اتنا حصہ دبا دیں تو کان سنتے ہی نہیں، سنتے ہوئے بھی انسنی ہمارے باتیں اوپر سے گزر جاتی ہیں. کئی دفعہ ہاتھ لمس محسوس نہیں کر رہا ہوتا، کئی دفعہ دل دھڑکتے ہوئے بھی دھڑکتا نہیں نظر آتا. آپ کی اور میری ذمہ داری کیا ہے کہ بے حس ہو جائیں. اللہ نے کسی وجہ سے حواس خمسہ دی ہیں اور ان کو سب کو کنٹرول کیا ہے وحی کی حص سے، اور اس کا راج ہے دماغ پہ کہ آپ کے اور میرے ہیں. یہ مثال میں مدینہ سے اٹھا رہا ہوں. یہ 1997 ہے. میرے سپروائزر یہ ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی، عظیم ترین ہستی، صاحب علم نے. میں گیٹ نمبر 3 پہ کھڑا ہوں، مسجد نبوی پہ. عشاء کی نماز ہو چکی ہے. اس ہستی کو میں دیکھتا ہوں کہ اپنے ایک دوست کے ساتھ مسجد کے گیٹ سے نکل گئے، جو ان کی معروف عربوں کی چپل ہوتی ہے وہ پھینکی اور چل پڑے. سامنے سوق ابراہیم ہے جو ریڈ کلر کی چھوٹی چھوٹی بلڈنگیں بنی، اس سے آگے مدینہ کا ہائی کورٹ ہے. تو یہ سوق ابراہیم تک جب پہنچے تو اچانک ہاتھ چھڑوا کے واپس آ گئے. میری نظر ان پہ تھی کیونکہ ہم یہاں سے صرف کتابیں پڑھنے نہیں گئے. ہر انسان کی کھلی کتابیں اگر آپ کو پڑھنا آتا ہو، کتابوں میں درج تھا ہی نہیں سبق جو پڑھایا زمانے میں. یہ واپس آئے، اندر گئے، تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلے، پھر وہاں پہنچے، پھر تیز تیز واپس آئے. آخر میں ساتھ ہو گیا اور میں نے استاد جی سے پوچھا شاید کوئی پریشانی ہے، آپ کسی ٹینشن میں ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے خلی بلی ھذا بینی و بین اللہ. بیٹا آپ جائیں، یہ میرا اور میرے رب کا مسئلہ ہے. میں نے کہا شیخ ماں باپ رشتہ دار عزیز و اقارب چھوڑ کے 7 سمندر پار آیا ہوں، سکھا دیں گے تو آپ کی مہربانی. کہنے لگے جب مسئلہ میرا اور میرے رب کا ہے تو آپ بیچ میں کیوں آ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے طالب کہتے ہیں اور طالب کو طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، میں تڑپ لے کے آیا ہوں. خیر وہ دامن چھڑا کے پھر اندر گئے، پھر نکلے، وہاں گئے، پھر جب لوٹے واپس نکلے تو میں ساتھ ساتھ، حتیٰ کہ وہ پارکنگ تک چلے گئے. کہنے لگے جہاں تیری بسیں نکل رہی ہیں یونیورسٹی کی طرف چلا جائے. میں نے کہا شیخ میں نہیں جانے والا، میں کل تک یہاں بیٹھوں جب تک آپ بتائیں گے. آپ پریشان ہیں. میں نے اپنے ٹیچر کو، اپنے شیخ کو، اپنے سپروائزر کو، اپنے نگران کو، اپنے مشرف کو ایک پریشانی میں دیکھا ہے، اس سے کچھ سبق نہ سیکھا تو جا کر کے سونا ہی ہے نا. جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں جانے والا، پہلے تو گاڑی چلائی تھوڑی، پھر رکے، بیٹھ لی. کہنے لگے پتہ کیا ہے، یہ جو میرا کریم ہے نا، میرا ساتھی، یہ بڑا لاڈلا ہو گیا. یہ ہم سب نے لاڈلا بنایا ہوا ہے، اس کو بڑا پالا پوسا ہے. یہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم پوری کرتے ہیں، جو نافرمانیوں کو کہتا ہے ہم کھل کے کرتے ہیں.
رب کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس لاڈلے کی بڑی پرواہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نا یہ میرا نفس، یہ میرا شریر، یہ میرا خبیر، اللہ کے لیے اس کی پرواہ کریں۔ کہنے لگے میں آج میرا بہت عظیم دوست تھا جو آپ نے پہلے پھیرے پہ دیکھا، میں نے کہا جی، کہا میں اس سے ملتے ملتے نا ایسے جوتا پہنکا، پاؤں ڈالا، چل پڑے، جب میں پہنچا نا سوق ابراہیم تو میرے ضمیر نے مجھے اندر سے کچوکے لگائے اور کہنے لگا پتا ہے کہ کتنی بڑی ہستی کے گھر سے نکلا ہے، اور کسی کے گھر سے نکلے اطلاع دے کے بتا کے ادب اور احترام کا تقاضا کیا ہے، اجازت لے کے جانا چاہیے نا۔ میں نے کہا جی، کہا میں نے نکلتے ہوئے یہ بھی شعور ذہن میں نہیں رہا کہ میرے رب کا گھر ہے، میں مسجد نبوی سے نکل رہا ہوں اور مجھے پہلے بایاں قدم بائیں رکھنا ہے اور مجھے اللہم انی اسألک من فضلک یہ پڑھنا ہے اور پھر جانا ہے۔ میں باتوں باتوں میں نکل گیا۔ میں نے اپنے آج نفس کو کہا ہے، وہ لاڈلے بڑا لاڈلا ہو گیا تو آج تو تجھے صرف 3 چکر لگوا رہا ہوں، جہاں ترک بھولا تھا تجھے سبق پڑھا رہا ہوں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کبھی اپنے آپ کو بھی پڑھایا کر، یہ پڑھائی، یہ یاد دہانی مومنوں کو، صاحب ایمان کو فائدہ دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آج 3 چکر لگوائے، چل اندر داخل ہو، دعا پڑھ دایاں قدم رکھ، پھر نکل دعا پڑھ بایاں قدم رکھ، وہاں تک پہنچ، پھر آ، پھر جا، پھر آ۔ اور اسے میں نے کہہ دیا اگر آج کے بعد کہیں دوبارہ ایسی بھول ہوئی تو سزا 11 گنا کر کے بڑھا دوں گا۔ جب ہمارے بزرگوں میں، بڑوں میں یہ فکریں تھی نا تو یقین کیجیے وہ اپنی غلطی کا اعتراف خود کرتے تھے۔ آج ہر بندہ دوسرے کو کہہ رہا تو غلط ہے، تو برا ہے، وہ ایسا ہے، میری غلطیاں، اللہ اکبر، میری غلطی۔ یہ دل و دماغ پہ کب چیز لوٹے گی، تبدیلی کب آئے گی؟ جب آپ وحی کو، رب کو، رحمان کو، اللہ رب العزت کو وہ مقام اور مرتبہ دے کے اپنے دماغ میں حکمرانی بٹھائیں گے۔ کان میں آواز آئی ہے، میوزک بڑا پیارا ہے، ساز بڑا ہے، اور ایک جو ہے وہ ملکہ ترنم بول رہی ہے، دنیا کی پیاری ترین کوئل سے بڑھ کے بلبل جو ہے وہ بول رہی ہے، ان دلی میں زمان بول رہی ہے، سن لے، سن لے۔ اگر تو حکمرانی ہوئی نا، اور یہ کان نے فوری مشورہ دل سے ہی کرنا ہے، آواز آ رہی ہے بڑی سریلی ہے، اگر یہاں شیطان بیٹھا ہے تو کہہ کہ چل ہینڈ فری لگا، چل فاسٹ میوزک کر لے، چل اس میں کیا حرج ہے، گاڑی کے شیشے کھول، ڈگی میں پیچھے بہت بڑا ماشاءاللہ تیرے پاس سیٹ پڑا ہوا ہے، دھم دھمال کر اور بازار سے گزر۔ لیکن اگر حکمرانی ہوئی رحمان کی تو دل مشورہ کر کے کہے گا اللہ الہ الا اللہ، نفس کو اپنا الہ نہ بنا، تیرا معبود اللہ ہے، نہیں کرنا لا، نہیں کر۔ آواز آئی ہے، آواز آئی ہے، ہر مشکل دا اکو حل ہو، تیار تے سہ بن چل۔ حکمرانی رحمان کی ہوئی تو جواب آئے گا لا الہ، نہیں 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 نہیں، میں کہاں جاؤں، مشکل پڑی ہے، ہر مشکل کا اکو حل ہو، تیار مسیرتے چل۔ کان اذا حزبہ امر فزع الى الصلاۃ، تیرے محبوب کا رنگ یہ تھا، توحید کا رنگ۔ مشکلوں کے اندر جب بھی مشکل آئی، پہنچے ہیں تو سیدھے اللہ کے گھر میں پہنچے ہیں، کہیں اور نہیں گئے ہیں۔ حالانکہ 1.25 لاکھ بزرگوں کی پہلے قبر زمین پہ تھی، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء موجود تھے، وہی آ کے بتا سکتی تھی فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں ان کی ڈھیری ہے، اپنی منت پوری کرو، مانگو، بدر میں جیت جاؤ گے، احد میں جیت جاؤ گے، یہ مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے گی، وہ حل ہو جائے گی۔ بتایا گیا، کان جو ہے وہ دل سے مشورہ کر رہا ہے، لیکن رحمان سے مشورہ کرنے والا اللہ تجھے مجھے دل اور دماغ عطا فرمائے، آمین۔ لب جو ہے نا بڑے تمتماتے ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں نا کسی کے لبوں کے رنگ، ہزاروں رنگ ہیں، ان رنگوں کو دیکھ کے مچل جاتے ہیں۔ وہ شعر جو کسی محب نے محبوب کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا تھا، لوگ آج اپنے یاروں پہ بیٹ کر رہے ہیں، سرخی تو ہاٹے بھولا دی، اے لالی تو ہاٹے بھولا دی تھی، ایسی تیسی بھولا دی، غزل بنا کے لوگوں کی عزتوں کو، بیٹیوں کو جس انداز میں اپنی طرف لبھاتے ہیں، بلاتے ہیں، اور جو ہے جو من میں آئے وہ لہرا کے بل کھا کے جو کہہ لیجیے، وہ زمانے میں پڑا ہے،
آواز آئی، آنکھ نے دیکھا رنگ بڑا زبردست ہے، اور لب جو ہے وہ آئے ذرا تھوڑے تمازت میں، اور یہ ہے چھٹی حص، یہ ہے وحی کی حص جو 5 حصوں کو کنٹرول کر کے تیرے حق میں دنیا اور آخرت کا وہ رنگ بھرتی ہے۔ سورۃ العصر میں اللہ نے 4 باتیں انسان کی کامیابی کے لیے اور 4 ناکامی کے لیے بیان کی، ان کو آپ نے سب نے سن رکھا ہے۔ پہلے نمبر پہ ایسا علم ہونا چاہیے جو آپ کو ایمان خالص دے، وگرنہ آپ ناکام ہیں، جتنے مرضی پڑھ گئے، جتنا مرضی کاروبار ہے، آپ لینڈ لارڈ ہیں یا آپ بزنس مین ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، اللہ کہتے ہیں آپ ناکام ہیں۔ زمانے کی قسم، یہ دنیا گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، آپ ناکام ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ ایسا عمل کریں کہ جس میں صلاحیت ہو کہ وہ رب کو منوا سکے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ نے کہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو بھی حق ہے نا تمہیں اس کی وصیت کرنی ہوگی، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، آپ کامیاب ہیں مگر نہ ناکام۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پہ آ کے صرف اور صرف آج اگر بول رہا ہے تو ایک بیچارہ مولوی بول رہا ہے، اور اسے بھی اتنا ڈی ٹریک کر دیا گیا ہے، ڈی ویلیو کر دیا گیا ہے، اور اس قدر گرا دیا گیا ہے کہ میرا رب معاف کرے، رب معاف کرے۔ میں نے دنیا بھر کے دیکھا ہے، پنڈتوں کو دیکھا ہے، میں نے ان کے بھوگ دیکھے، کسی کام کے نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی قدر کرتے ہیں۔ آپ کے اور میرے معاشرے میں، سوشل میڈیا میں، ہمارے پرسنل زبان کے میڈیا میں، گلی گلی محلے محلے میں لطیفے کہانیاں بنا کے اگر گرایا ہے تو اسی کو گرایا ہے جو آپ کو حق کی وصیت کرنا جانتا ہے، اب وہ بھی گم ہو گیا۔ تو یہ ذمہ داری صرف مولوی کی نہیں ہے، علماء کی نہیں ہے، منبر و محراب کی نہیں ہے، کلکم راع، کلکم، تم سب کے پیچھے اگر کوئی ماتحت، ایک عورت، ایک مرد، ایک بچہ کام کرتا ہے، وہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور آپ سے پوچھا جانا ہے، آپ مسئول ہیں۔ کیا پوچھا جانا ہے؟ آپ نے ان کو حق بتایا، حق کی وصیت کی، سچی بات کہی، کھری بات سنائی کہ نہیں سنائی؟ اور ہم نے حق کا معنی سمجھ لیا ہے کہ صرف قرآن و سنت حق ہے، اور پھر قرآن کو کبھی سینے سے لگا کے، کبھی چوم کے، کبھی باندھ کے خلاف کی، پھر اس کو اونچا رکھ دیا، اس تک اپروچ ہی نہیں ہے۔ اور حدیث کی کتابیں 100 میں سے کسی ایک گھر میں بھی ہوں تو بڑی خوش قسمتی ہوتی، وہ ویسے ہی نہیں، دور کر دی۔ تو پھر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کیا ہے؟ آج باطل دندناتا پھر رہا ہے اور حق سر چھپا رہا ہے، لوٹ رہا ہے مدینے کی طرف، تو لوٹا کون رہے ہو؟ آپ اور میں ذمہ دار ہیں۔ آج اس درد کو، اس تڑپ کو لے کر کے یہاں سے اٹھنا ہے۔ اگر آپ نے لے لیا تو میں سمجھوں گا آپ بھی کامیاب، میرا آنا بھی کامیابی ہوگا، اگر نہیں تو پھر جہاں ہے نہیں ہے۔ بھائی سب سے پہلا حق یہ ہے، اللہ کا نام ہے الحق، عبدالحق آپ نے سنا ہوگا، حق کا بندہ۔ ایک منصور نے بولا تھا سولی پہ چڑھ کے، انا الحق، منصور، اس سے باطل دنیا میں کوئی نعرہ نہیں، اور اس میں قوالیاں بنی، وہ انا الحق دی کہتا، کیا انا الحق بولا تھا اس نے؟ وہ ظالم کہتا تھا العبد رب والرب عبد، وہ رب بندے میں ہے، بندہ رب میں ہے، دونوں کا حلول ہو گیا ہے۔ اب قطرہ ملا سمندر سے سمندر ہو گیا، جیسے پانی کا قطرہ سمندر میں پھینکا تو پتہ نہیں سمندر کون ہے، پانی کا قطرہ کہاں ہے، دونوں ایک ہو گئے، میں رب میں، رب مجھ میں آ گیا۔ اب میں سجدہ کروں تو کس کو کروں، میں رکوع کروں تو کس کو کروں؟ نہیں پڑھتا میں تمہاری نمازیں، نہیں رکھتا میں تمہارے روزے، نہیں دیتا میں یہ زکاتیں، نہیں کرتا میں عمرے، نہیں کرتا میں یہ جو ہے حج، لبیک اللہم لبیک کیوں کہوں؟ انا الحق، جب میرے اندر حق ہے، میں حق میں ہوں، ہم دونوں ایک ہیں، تو کون سجدہ کرے، کون کروائے؟ یہ تحریت کو پھیلا کے، حلولیت کو پھیلا کے، تبھی مسلمانوں کے علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ پھانسی کے قابل ہے۔ یہ حق نہیں تھا۔ حق کیا ہے؟ انا الحق، حق اللہ ہے۔ کیا ہے اللہ؟ جو تجھے عدم سے وجود میں لے کر کے آیا، ساری دنیا میں مل کے تیرے عدم کو جان ہی نہیں سکی کہ تو کہاں ہے، تو پھر جب وہ لے کر کے آیا ہے تو
تو اس حق کو پہچان، اس حق نے جو حق گنوایا ہے اسے بھی پہچان۔ آئیے، دنیا میں اللہ کا بندہ بننا حق ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور بندگی تب تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی نہ توحید جب تک آپ اللہ کو مددگار سمجھ کے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث کا جملہ لے کے اللہ کو مددگار سمجھ کے رب سے مدد نہیں مانگتے، مشکلوں میں اس کے در پہ نہیں جاتے اور ایک در کے اوپر جھکنے والے نہیں بنتے، نہ آپ میں بندگی آ سکتی ہے، نہ آپ میں استعانت کا پہلو آ سکتا ہے۔ لہذا آپ حق پہ نہیں ہیں، اس حق کو سمجھیں۔ یہ حق کیا ہے کہ میں جب عدم میں تھا تو میرا کوئی اور نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ اس کی وصیت کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، خود کو سمجھیں۔ میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا، مجھے نہیں کہ میری آگ کہاں تھی، پانی کہاں تھا، مٹی کہاں تھی اور میری ہوا کہاں تھی، یہ میرے خمیر کے 4 جز جو ہیں بنیادی وہ کہاں تھے، اور ان 4 جہانوں میں مجھے کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ ایک الحق ہے جس نے مجھے میری مٹی کو جہاں سے اٹھانا تھا اٹھایا، میری پانی کی بوند ابا کی پشت میں رکھ کے سنبھال کے، اماں کی سینے کی ہڈیوں میں سے لے کے مجھے رینے مادر میں پہنچا کے، ہوا کا سسٹم میرے اندر ڈال کے، میرا انجر پنجر بنا کے، جس نے میرے اندر روح پھونکی ہے وہ الحق ہے۔ یہ بچوں کو بتاؤ کہ تم درباروں مزاروں سے نہیں، اللہ رب العزت سے ملے ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ فرقہ واریت کو چھوڑ کے اعتصام بالوحی نہیں کرتے۔ وہی حق ہے، قرآن و سنت حق ہے۔ بڑا دھوکہ دیا ہم نے، وہابیوں نے کہا وہابی جنتی ہیں، باقی سب دوسری طرف جہنم۔ سنی بولے ہم جنتی ہیں، باقی جہنم میں۔ دیوبندی کا بھی یہی فتویٰ، شیعہ کا بھی یہی بول۔ اگر کہو قسم اٹھا کے تمہیں مسجد میں قسم اٹھا کے عادی نہیں ہوں، کہہ سکتا ہوں اس جہان میں جو مرضی بول لے، اگلے جہانوں میں کہیں بھی تیرا مسلک نہیں پوچھا جانا، نہیں پوچھا جانا۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ اس کی دلیل کوئی رب نے نہیں اتاری۔ دنیا کو بتا میں بندہ ہوں، انسان ہوں، میں اللہ کا ہوں، اور جو رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے وہ میں نے کرنی ہے۔ کیونکہ اگر یہ مسلک لے کے بیٹھ گئے تو پھر پتہ جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ آئیے پہلا مسلک سنیے۔ وہ کہتا ہے اللہ ہے، اللہ ہے، ملحد بیٹھا ہے، پوری دنیا میں پرچار کر رہا ہے، ایک مسلک رکھتا ہے جناب رب ہے ہی نہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی مالک نہیں، یہ سب خود بن گیا ہے۔ علاج کیسے کرو گے اگر آپ نے اسی مسلک کو لے کر کے ڈھڈورا پیٹتے رہتے؟ کتاب و سنت سے رابطہ کرو گے، وہی آئے گی تو پتہ چلے گا۔ وہی پڑھا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ پروفیسر کے سامنے کھڑا ہو گیا جو جغرافیہ پڑھاتے ہوئے، جغرافیہ پڑھاتے ہوئے پہلا سبق ہی یہ تھا، یہ کائنات وجود میں کیسے ہے، اور آگے لکھا ہوا تھا ایک دھماکہ ہوا، ایک دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد یہ ساری کائنات بن گئی، آٹومیٹکلی ہوئی، کوئی رب نہیں ہے۔ اور پھر بچوں کو مثال دینے لگا، وہ مشہور زمانہ مثال، بیٹا دیکھو آپ کو یہ دیوار نظر آ رہی ہے، جی سر ہے تو نظر آ رہی ہے، پنکھے نظر آ رہے ہیں، جی سر نظر آ رہے ہیں، تو وہ دروازہ، جی سر ہے تو نظر آ رہا ہے نا، وہ درخت، ہاں سر ہے۔ کہتے بیٹا اللہ نظر آ رہا ہے، کہا نہیں، کہا ہوتا تو دکھتا ہے، دیوار نظر آ رہی ہے، پلر نظر آ رہا ہے، پنکھا نظر آ رہا ہے تو دکھ رہا ہے، اللہ ہوتا تو دکھتا نا۔ کاش ہمیں سمجھ آ جائے، سارے بچے خوش، جس نے قرآن و سنت اور وحی پڑھی ہوئی تھی، یہ مسجد اور مدرسے کو معمولی مت سمجھیے، یہ قاری اور استاذ کو معمولی مت سمجھیے، اس نے پڑھایا تھا کہ سب کی حقیقت کیا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ بچہ کھڑا ہوا کہنے لگا سر آج آپ کا سبق بڑی اچھی طرح سمجھ آیا ہے، شکریہ کہ آپ نے مجھے بتایا، واقعی آج سمجھ آ گئی کہ اللہ ہوتا تو دکھتا نا، کمال مثالیں دی ہیں آپ نے۔ کہنے لگا سر 2 منٹ میں آپ کی حمایت میں 2 باتیں کر لوں۔ کہا جی بیٹا بسم اللہ۔ اب بسم اللہ سے شروع ہو کے جب آغاز کیا نا، کہا بچوں گائز آج ہمارے سر نے کتنی خوبصورت بات کری،
دیکھو نا سر کے بوٹ ہیں کتنے خوبصورت ہے، پالش ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں، کہا جی کہا ہے تو دکھتے ہیں، سر کی پینٹ، سر کی پتلون، سر کی شرٹ، سر کی ٹائی، ماشاءاللہ، سر کی گردن، سر کا چہرہ نظر آ رہا ہے نا جی، نظر آ رہا ہے تو دکھ رہا ہے، سر کے بال نظر آ رہے ہیں جی، سر کا سر بھی نظر آ رہا ہے، کہا ہاں، کہا ہے تو دکھتا ہے، کہا گائے سر کی عقل نظر آ رہی ہے، کہا نہیں، کہا ہوتی تو دکھتی، جو بیچاری خود نظر نہیں آتی وہ رب کا انکار کر کے ایک مسلک بنا کے، ایک دین بنا کے، ایک جم کر کے بیٹھ کے دنیا کو سکھا رہی ہے کہ کوئی رب نہیں۔ قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے گا، رحمان کو ملو گے تو پتہ چلے گا، اس کے اندر اترو گے تو پتہ چلے گا۔ ایک ہے سفر سمندر تلک، ہم یہاں سے کراچی تلک کا سفر کرتے ہیں، ساحل پہ کھڑے ہو کے بڑے خوش ہو کے آ جاتے ہیں، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے؟ قرآن چوم لینا، گلے سے لگا لینا، سر پہ رکھ لینا، اونچی جگہ تھما لینا، ادب احترام کا تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، لیکن بلاتی ہے موجیں کہ دریا میں اترو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو نے دنیا کے اتنے بڑے بڑے مسئلے سلجھا دیے، دریاؤں پہ پل بنا دیے، نیجا پروجیکٹ کھڑے کر دیے، اتنی منزلہ بلڈنگیں کھڑی کر دی، دنیا کو دم کر کے رکھ دیا، لیکن کبھی اپنے نفس سے نکل کے، کبھی قرآن میں اتر کے بھی سفر کر کے دیکھا؟ اصل موتی تو سمندر کے اندر ہوتے ہیں، وہیں سے ملتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ قرآن حق ہے، وہی حق ہے، رب حق ہے۔ سورہ یونس کہہ رہی ہے وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ مکہ والے عقل مند پڑھے لکھے پوچھتے ہیں کیا یہ جو وحی آتی ہے حق ہے؟ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، اللہ کہتے ہیں محبوب کہیے، چپ نہیں رہیے، بتائیے، چھپائیے نہیں۔ ایسا اسلوب ہے، ہم کسی کو تاکید میں ایک بات کرنی ہو نا تو کہتے ہیں ہاں 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 ایسے ہی ہے، کتنی دفعہ ہاں ہاں کرواتی ہے۔ وربی، واو قسمیہ ہے، انداز حلفیہ ہے، اور پھر اللہ کہتے ہیں انہو، ان کو کہو یقیناً یقیناً، شان یہ ہے، لحق، یہ لام پھر تاکید کی ہے، تاکید مزید 5 تاکیدیں ڈال کے اللہ کہتے ہیں یہ وہی حق ہے، قرآن حق ہے۔ لیکن آج دنیا کے کہنے پہ ہم اس کو کم مانتے ہیں، قسموں کی حد تک۔ تو اپنے آپ کو وصیت کیجئے، بچوں کو وصیت کیجئے، اپنی بیوی کو وصیت کیجئے، بہو کو کھول کے دیجئے، اپنے بیٹے کو سامنے رکھوائیے، اس کو پڑھائیے، اس کے اوپر لے کر کے آئیے۔ اگر یہ ذمہ داری نہیں ادا کی گئی، اللہ کی قسم ساری دنیا بھی کامیابی کے سرٹیفکیٹ دے دے اور نوبل پرائز تلک جیت کر کے آپ آ جاؤ، سرٹیفکیٹس لے لو، کامیابی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے یہ ناکام ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے مرتا ہے، اگلی چیزیں ذکر کرتا ہوں، لیکن یہاں ذہن میں لفظ رکھنا کہ مرتا ہے، زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے۔ دعا دیجیے اپنے بزرگوں کو، کہتے ہو نا یہ عبدالمجید سہدروی صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ نام ایسے نہیں بنتے، نام بنانے پڑتے ہیں۔ عروج رب دیتا ہے، قبول من جانب اللہ ہوتا ہے، کاوش تو کرنی پڑتی ہے نا، گھر میں بیٹھ کے بس ٹھیک ہے جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، بیٹا اس روم میں ہے، بیٹی اس روم میں ہے، یا ادھر ہے، میں ادھر ہوں، بس ٹھیک۔ لوگوں ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اپنے بچوں کو بتاؤ بناتا بھی رب ہے، دیتا بھی رب ہے، پیٹ بھی رب نے دیا ہے، رزق بھی رب دیتا ہے، کھانا ہے حلال کھانا ہے، پیسے بھی حلال کے، صرف جانور حلال کا نہیں۔ بے شک بکرے کا گوشت کھاؤ، لیکن جس پیسے سے بکرا خریدا جا رہا ہے وہ بھی حلال کا ہو۔ حج عمرہ ہی کافی نہیں، حج عمرہ جس پیسے سے کر رہا ہے وہ بھی کم از کم حلال کھاؤ، حرام کا نہیں، ملاوٹ کا نہیں، دھوکے کا نہیں، فراڈ کا نہیں، رشوت کا نہیں، پھر جا کر کے مزہ آئے گا یہ الحق ہے۔ اور الحق میں یہ بھی ذہن رکھ کہ تیرے بزرگ برحق ہیں، بزرگوں کے گستاخ کو کسی جگہ رب نے معافی نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پارٹی سے نکال دیا، فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، وہ بدبخت جو ہمارے چھوٹوں پہ ترس نہیں کھاتا، پیار نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا، اور ہمارے بڑوں کی عزت اور توقیر نہیں کرتا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ میں یہاں 2 منٹ کے لیے روکوں گا، یہ وصیت کی آپ نے کبھی؟ یہ تو آپ نے بڑا سنا ہوگا، یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں، وہ گستاخ ہیں، وہ گستاخ ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا بھی صحیح کہ گستاخ ہے کون؟ گستاخی ہے کیا؟
گستاخی ہے کیا؟ میں پتہ نہیں میرے منہ پہ کیوں بار بار آج یہ لفظ آ رہا ہے کہ مجھے قسم کھا کے بھی کہنا پڑے، میں حلفیہ یہ گواہی اور شہادت اور صفائی دے سکتا ہوں کہ علی پاک نے زندگی میں شراب کو سونگا بھی نہیں، رضی اللہ تعالیٰ۔ مانتے آپ اس بات کو؟ اب اسی ہستی کا نام لے کے ایک بندہ شراب پی کے بڑکے لگا کے مارکیٹ میں دنیا کہے کہ یہ ولی ہے تو میں کیسے مانوں؟ مجھ سے 2 نمبری نہیں مانی جاتی۔ ایک بندہ جعلی ڈگری لے کے آیا ہے، سیاست دان بن کے الیکٹ ہو کے ووٹ لے کے آ گیا ہے، آپ نے ڈگری ثابت کر دی کہ 2 نمبر ہے، جعلی ہے، سزا ملی کہ نہیں؟ نکالا گیا کہ نہیں؟ اس طرح کے ولیوں کو ولی نہیں، یہ بڑے نہیں ہیں، یہ گرے ہوئے ہیں، ان کو نصیحت کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے۔ کون سمجھائے گا؟ میرے تایا جی سہرن شریف کے ملک ہیں، میں بذات خود سوالات ظاہری اور سوالات باطنی بزرگوں کی درباروں اور مزاروں پہ زندگی کے بہترین 10 سال گزارے، مگر اپنے تایا جی کو جب بھی ملا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، میں نے کہا تایا جی آپ میرے ابو سے بھی بڑے ہیں، آپ ہمارے گھر کے بڑے ہیں، وہ گدی بڑی ہے، جہاں کے آپ ملک ہیں ان کا نام بڑا ہے، شہباز کریں پرواز کے جملے ہیں، آپ کی 7 سالہ وہاں کی زندگی ہے، لیکن ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں نظر ثانی کریں اپنی زندگی، نظر ثانی کریں۔ کیا ہے نظر ثانی؟ مجھے اس وقت جتنا علم تھا اس کے مطابق میں نے کہنا کہ میں نے اس ہستی کی شکل دیکھی ہے، ان کی داڑھی تھی، آپ کیسے ملک ہیں کہ آپ کی داڑھی نہیں؟ اسے رکھ لیں اللہ کے لیے۔ آگے سے جواب ہوتا پتر ابھی تو میں جوان ہوں، بڑی دفعہ زندگی میں ملا، آخری مرتبہ میں انہیں تب ملا جب تایا ابو نے ساتھ میں شادی کی، پھر گیا، میں کہتا تایا جی نہیں سوچ لو، پہلے تو تبھی تو میں جوان ہوں، نہیں یقین آتا اندر تائی نے پوچھو، یہ جواب تھا۔ خیر بیٹھے ہوئے ہیں، سگریٹ کا کش لگایا ہوا ہے، منہ سے سمیل آ رہی ہے، اور دیکھ کے نا جیسے استہزاء کرتے ہیں یا مذاق کرتے ہیں، وہ علی پاک کا جو مخصوص انداز کر کے نام لیا، میں کہتا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اگر یہ حق نہ ہوتا میں کبھی نہ کہتا، میں آپ کے سامنے بولنے کا مجاز نہیں، آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، لیکن ایک بات بتائیں، میں آپ کو ایک پلیٹ لاتا ہوں، نالی میں گندی میں ڈبو کے میں تائی اماں کو کہتا ہوں مجھے اس میں سالن ڈال دے، اماں ڈال دے گی؟ پہلے شام میں چیک کر، میں نے ایسے ہی کیا، بالکل تائی اماں کو کہتے ہل گیا، پتہ نہیں کی کرنا چاہتا ہے، میں نے کہا میں ہل نہیں کیا، اللہ کرے آپ کا اندر ہی دے کی ہو یار، میں کہا جی تائی اماں نے نہیں نا پا کے دیتا کہ پلیٹ لبڑی ہے، میرا دماغ صحیح نہیں، اماں نے سالن ڈال کے نہیں دیا۔ ایمان سے بتائیے جس منہ میں گندگی ہو، شراب ہو اور اس میں سگریٹ اور تمباکو کی بدبو آ رہی ہو، یا تو علی پاک جیسی ہستی کا نام لینا چھوڑ دیں یا یہ پینا چھوڑ دیں۔ چوٹ لگی، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی سدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں۔ یوں سگریٹ پکڑی، ڈبی نکالی اور مروڑی اور پھینکی، میں نے کہا جذباتی فیصلہ ہے، کہنے لگے نہیں پتر کدی سٹ بچی نہیں سی، اللہ کرے تجھے چوٹ لگے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور چوٹ کب لگے گی یہ کوئی پتہ نہیں، کہتے رہیے لگاتار کہتے رہیے، چھوڑی سگریٹ، ہم نے کہنا ہی چھوڑ دیا، جو گزرا ہے ٹھیک ہے، یہ بھی یہ بڑوں کی عزت جہاں نہیں ہے وہاں حق نہیں ہے، اپنے بڑے کی عزت کرو 3 پہلوؤں سے، آپ سے عمر میں جو بھی بڑا ہے، کسی بھی قوم کا ہے، برادری کا ہے، آپ اس کو قومی کہیں، آپ اس کو چودھری کہیں، ان پڑھ ہے کسی اور برادری کا ہے، کسی بھی قبیلے کا ہے، آپ کے دشمن کا بھی بڑا ہے تو بڑا ہے، اس کی عزت کریں۔ اگر آپ گلی میں اسے عزت نہیں دے سکے، نوجوان تیری پی ایچ ڈی پہ پھٹکار، ایم فل پہ پھٹکار، ماسٹر لیول کی ڈگریاں بیکار ہیں، اگر باپ کے سامنے بولنا نہیں ہے، اگر اپنے بڑوں کے سامنے احترام سے گردن نہیں چھٹی، پھر تیرا بھی اور میرا کوئی فائدہ نہیں اس کرسی پہ بیٹھنے۔ بڑا بڑا ہوتا ہے کسی کا بھی ہو، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب مکہ فتح ہو رہا تھا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے کچھ نہیں کہنا،
مکہ والوں کا بڑا تھا. جو میرے رب کے گھر میں آ جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا, کیونکہ میں نے دعویٰ پیش کیا ہے کہ کائنات میں سب سے بڑا اللہ ہے. یہ حیا آپ میں اور مجھ میں میرے ختم ہو گئی. ایک وقت تھا کسی بھی مسجد کا بزرگ اور میاں گزرتا تھا تو ہم عزت کرتے تھے. آج اپنے میاں کی عزت نہیں, آج اپنے دادا ابو کی حیا نہیں, آج اپنے نانا ابو کی قدر نہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, سکھائیے اس سبق کو, پھر سے پڑھائیے, سبق پھر پڑھے گا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اور جو چھوٹوں کی قدر نہیں کرتے, میں بڑوں کی عزت کروانے کے بعد بات کر رہا ہوں. گلی گلی میں ہی جھگڑے, ہر گھر میں لڑائی ہے. میری نو جگی نہیں, میرا بیٹا اچھا نہیں, یہ لائی لگ ہے, وہ رنگ مرید ہے, وہ نیچے لگا ہوا ہے. اللہ کے لیے جملے روک لیں. یہ آپ کی نسل اور فصل کو برباد کر رہے ہیں, آپ کی اصل کی عزت ختم کر رہے ہیں. جب چھوٹوں کی زبانیں کھل جائیں, بڑی ہو جائیں, تو پھر بڑوں کے رتبے باقی نہیں رہتے. سوچئے ذرا اس پہلو کو. ہم نے بچوں کو بہت غلط راستے پہ لے گئے, ان پہ بول بول کے. میرے پاس ایک بزرگ ہے, پوتا چکے آتے جدائی دام, پروفیسر صاحب سنیا دام کر دیتے ہیں. میں کہ جی ان دام تے کرتے ہیں. میں کہ جی کی مسئلہ کہ جی دو پرابلم ہیں, جد بڑی کرتا ہے تو دوجا پکڑ بڑے تھوڑے. جد بڑی کرتے, میں نے کہا جی یہ بابا جی گھر چھڈ آؤ, تسی آؤ, یہ دم تمہیں ہونا. پہلا لکھا ہے داڑ کسی کی دکھتی, کٹڑ کسی کی. میں کہ غصہ نہیں کرو, میں سیریس ہوں. آپ اسے چھوڑ کے واپس آئے, اس کے سامنے آپ کو وہ دم ہو نہیں سکتا. اسے گھر چھوڑ آئے. بزرگی کا ادب کا تقاضا ہے کہ میں تنہائی میں آپ کو بتاؤں. آ گئے ہاں تو میں کہ بابا جی جیتے سالن سولن پاؤں جی ان کی کہیں جگہ چکے کہوگی. میں کہ دوجا نا تھوڑی میری قصور گئی ہے, وہ چھنی گئی ہے. ایک مظفر گڑھ گئے, یہ وہ کولی کہتے ہیں, ایک بہاولپور ہے, وہ مونگری آتے ہیں. نہیں, یہ کٹوری کہتے ہیں مظفر گڑھ والے, وہ مونگری کہتے ہیں. مجھے انہیں نام تو یاد ہیں. کہتا ہاں سنے ہیں. میں کہا جڑا گلاس ہے انہوں کی کہتے ہیں, جڑے نے تسی کی کہتے ہو جڑا گلاس. میں کہا قصور والے نہ گلاس, مظفر گڑھ والے گلاس, بہاولپور والے گلاس. میں کہا یہ نام کوئی دوجا کبھی سنیا نہیں. میں کہا آپ بھائی کو سمجھ, گلاس کے دنیا میں 3064 نام ہیں, لیکن چونکہ ہم نے نہیں سنا اس لیے ہم گلاس ہی کہتے ہیں. یہ جو بچہ پھکڑ کھولتا ہے, گالیاں دیتا ہے, یہ چھوٹی سی عمر میں 1.5 سال کو نہیں بولنا تھا, بڑوں کو سنتا رہا, بڑوں نے اپنی قدر نہیں کروائی. جو گھر میں گالیاں دی گئی, مندہ بولا گیا, جو لفظ نکالے گئے, جو پکڑ کھولے گئے, وہ بچہ آپ کو واپس ریٹرن کر رہا ہے. یہ تو باز گشت ہے. سنو, اصلاح کی ضرورت کس کی؟ میں الزام ان کو دیتا تھا, قصور اپنا نکلا. وَمَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا, یہ ہے بچوں پہ بے رحمی کہ آپ ان کی لینگویج خراب کر رہے ہیں, رویے خراب کر رہے ہیں. کہنے لگا تھے وہ جدنا کی کرنا, چلو یہ تو میرے کھاتے پہ گیا. میں کہا بابا جی اپنی زبان صحیح کرو, بچہ پہ صحیح ہوگی. پہلا تو جد, میں کہا جی بچہ زد بھی کرو اسے کرتا کیسے؟ میں کہا جی سچی دسیا جی مسجد بیٹھے نماز پڑھ کے گئے اور میں وضو بھی دکھا. کئی دفعہ کھانا تھوڑا جا لیٹ ملے یا مسجد کا نہ ملے, کبھی چوک کے چھاپی چھپی سے کی جائے بولی مطلب ہوتے ہو جاتا ہے. اگر وہ ہو جاتا ہے, وہ بھی دیکھتا ہے کہ بابا سے کرتا ہے تو پوری ہو جاتی ہے. او بھائی, بڑوں کی ضدیں, بڑوں کے فیصلے, بڑوں کی انائیں, بڑوں کی یہ مجھے پسندی, یہی بے ڈوبی ہے. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج, وگرنہ علم سے مجاہد کی جہالت نہیں آتی. آئیے تربیت سے ہی کریں. اور یہاں میں گزارش کروں گا چھوٹوں سے, اللہ کے لیے بولنے کی تمیز سیکھ لیں. مثال دینا چاہ رہا ہوں, شاید سمجھ آ جائے. دادا ابو نا ٹانگیں کام نہیں کرتی, مغرب کی نماز کی تیاری کر کے وضو کر کے مصلی پہ بیٹھے, اذان ہوئے تو میں اللہ اکبر کہوں. اور بیٹا جو ہے نا بابا جی کا, وہ یہ تمباکو کاٹ کے ایک دفعہ مکس کر کے تو پھر سگریٹ بھر دینا, چرس انہوں کبھی تے بروڑ دیا نالے پرن دیا. اور جو وہ بڑے ابو ہیں نا مصلی پہ بیٹھے, ان کے پوتے وضو کر کے سر پہ ٹوپی رکھ کے مسجد جا رہے ہیں.
تے پیو اپنے پتر نو کہندا ہے شرم کر رہا ہے او ایک چھوٹے چھوٹے وضو کر کے مسیتے چلے ہم مسلیہ جا تو پتہ نہیں کتھوں جاتے ہیں اٹھ مسیتے جا کہنے لگا ابا دیکھے نا پھر تیری تو میری تربیت کا فرق نہیں سمجھے ابا دیکھے نا تیری میری تربیت کا فرق تیرا جمعہ سیٹاں تے نشیاں تے لگا تے میرے جمعے مسیتے جان کے جتنے جرم ہیں جتنی غلطیاں ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. آپ کو یہ سبق دینا چاہ رہا ہوں نصیحت بھی کیجئے وصیت بھی کیجئے. ممکن ہے منڈا نہ منے کڑی نہ منے بوڑھی نہ منے پریشان نہیں ہونا. نوح علیہ السلام نے 950 سال بیوی کو بھی سمجھایا تھا بیٹے کو بھی سمجھایا نہیں سمجھے تو کیا نصیحت چھوڑ دیں گھبرا جائیں مالی دا کم پانی دینا تے بھر پل مشکل پاوے مالک دا کم پھل پھول لاؤنا لاوے یا نہ لاوے آپ محنت کریں. اگر آپ کی محنت پوری نہیں ہوئی ثواب تو ملے گا اگرچہ سواد نہیں آیا باقی کم اللہ کا ہے. تو اس لیے یہ حق ہے اور اگلا حق کھانا حق ہے. پیٹ لگا ہوا ہے حق ہے لیکن حلال کھائیں. وہ پہلی نشانیں یاد رکھیں حلال کھائیں حرام نہیں. اور یاد رکھیے دنیا کمائیں تجارت کریں ٹریڈ کریں بزنس کریں کرنا پڑے گا اس کے بغیر گزارے نہیں لیکن سود نہیں. پوری قوم قرضے پہ لگی حکمران وقت قرضہ دے رہا ہے بغیر سود کے دے رہا ہے. بھائیو مفتی کا فتویٰ اپنی جگہ ضمیر کے فتوے سے بھی کبھی سوال پوچھنا مفتی سے سوال کرنا کہ یہ جس کو انٹرسٹ کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ دیا جا رہا ہے ماں زندہ ہے کیا 4 آنے کے بدلے کوئی اپنی ماں کو کوٹھے پہ چھوڑ دیا ہے کہ 36 مرتبہ 36 لوگ اس سے زنا کریں. ماں قبر میں ہے کوئی اپنی ماں کے ساتھ قبر میں جا کے گناہ کروائے گا نہیں ہوتا. اگر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے واللہ الذی نفسی بیدہ مجھے اس رب کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے میرے منہ سے کبھی حق کے علاوہ نکلا ہی نہیں. وہ وہی والی زبان کہتی ہے کہ یہ ماں کے ساتھ 4 آنے سود جو ہے وہ جرم ہے گناہ ہے. تو پھر ہم بات رہے ہیں پھر لے لیں کاروبار چمکے گا. قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے اور ہم جنگ لے کے کہتے ہیں کہ حالت جنگ میں کرنسی گر جاتی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ سود لے کے کامیابیاں نہیں ملنی. آج چپے چپے پہ بچہ پوچھ رہا ہے کہ لے لوں نوجوان فارغ ہو پھر لے لوں یہ کر لوں وہ وہاں سے حاصل کر لوں مل جائے گا کہیں سے نہیں. اور بھائی کچھ نہیں ملنا سوائے بربادی کے. تھوڑا کھا لے دال سے کھا لے نمک مرچ سے کھا لے رزق حلال کھا لے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کیونکہ تو نے مرنا ہے اس جسم کو کیڑوں نے کھانا ہے. سکرات حق ہے. کبھی وہ لمحے یاد کیا کرو. ابھی فیصل آباد کی خاتون پچھلے دن جنازہ پڑھا ہم نے اپنے بھانجے سے کہہ رہی تھی بولتے تھے ہاتھ رکھا وہ سو گئی. جب تھوڑی ہوش آئی تو بھانجے نے پوچھا خالہ جی یہ کی مسئلہ سی تسی سوتے ہی نہیں ہاتھ رکھیا تو نہیں. بہت موت کا انتظار بڑا اوکھا ہے. موت کا انتظار بڑا مشکل ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اوسن کمرہ لنسن خبرہ محبوب خبر دے گئے ہیں الا ان للموت لسکرات سکرات کے لمحات میں موت کی تلخیوں میں کوئی کام نہیں آتا سوائے اس رب کے لا الہ الا اللہ رب اعنی علی سکرات الموت. اے رب محمد کو موت کی تلخیوں میں مدد فرما. اللہ یہ واحد جگہ ہے جہاں آ کے آپ کے بدن نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دینا. روح نکلی آپ کا بدن روح تلک ہے موت تلک. پھر یہ بھی نہیں مانے گا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ٹانگ پہ چڑھ گئی ہے نہیں اترے گی. سانس یہاں اٹک گئی ہے پھول کے جو ہے وہ پھیپڑے سانس نہیں لینے دیں گے. اور لوگوں آنکھیں جہاں اٹک گئی کہیں پہ اٹک گئی ہیں. لہٰذا اللہ کے لیے لمحات کو دیکھیے. یہ مال یہ ہے ویال یہ قبر تلک میں آگے نہیں بڑھیں گے. جو آگے جانا تھا وہ تھا حق وہ تھے اعمال صالحہ وہ کمائی نہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں نمازی کتنا بڑا ہے سوچ رہا کتنی تھوڑی ہیں مسجدیں کتنی چھوٹی ہیں آبادی کے مقابلے میں
لیکن اس کے باوجود بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا. فجر کو دیکھ لیں, عشاء کو دیکھ لیں, دیگر نمازوں میں دیکھ لیں, اللہ کے لیے اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھیے. اور قبر میں یہاں تیرا مسلک پتہ چلنا ہے. کہتے ہیں نہیں مسلک مر رہے ہو, پہلا سوال یہ پوچھا جانا ہے من ربو من نبیو, اور اس سے پہلے آج تمہاری تیرا دین کیا تھا. دین کا معنی ہے تدائی فیصلہ, تیرا کردار. آج میں بتاؤں تیرا کردار. مجھے بڑی ساری دنیا اکثر کہتی رہتی ہے جی ابو میری دعا کرے, میرا حق بنتا ہے میں کروں, مجھے کہا گیا میں کروں. اور کہا کیا گیا تھا کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو ولد صالح یدعو لہ, خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کے پیچھے ایسی اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کرتی ہو, دعا کرواتی ہو. دعا کرتی ہو, دعا یہ قرض کروں درد ہے, نہ خطابت چمکانا مقصود ہے, نہ کچھ اور دکھانا مقصود ہے, درد ہے. ایسی چال چال کے تیرے قدموں کے چلنے کے اوپر دنیا دیکھ کے کہ کسی چنگے پہ ہو رہا ہے. یہ ہے دعا اصل. یہ سب سے بڑا رتبہ جو تم نے باپ کو دلوایا. ہمارے پاس بیل ہوتے تھے جب ہم ہل چلاتے یا کراس کرتے, وہ جہاں ٹریکٹر بھی رک جاتے تھے وہ وہاں چڑھ جاتے. دیکھنے والا کہتا کسی تنہی نسل کی کہاں تھا, تھپکی لگانی, خوشی ملنی. او بیٹی, او نوجوان, او دوست, تیرے کردار کو دیکھ کے اگر کسی نے کہہ دیا کہ کسی گندی نسل ہے تو تو نے اپنے آبا و اجداد کو آدم علیہ السلام تک گالی دی. اللہ کے لیے رویے پہ غور کر. اگر تجھے دیکھ کے دنیا کہتی ہے ماشاءاللہ کسی چنگی فیملی نال تعلق ہے, اچھے ماں پیو دا, ایسا کردار رکھ, ایسی تعلیم, ایسی تجارت, ایسا بزنس منڈی کے اندر, بازار کے اندر کیوں کہے کہ باپ سر پہ نہیں بھی ہے لیکن پتر ماشاءاللہ کسی نسلی پہ ہوتا ہے. یہ ہے تیری دعا جو خود مل رہی ہے ماں باپ کو. یہ ہے تیری دعائیں, ان کو میں نے اور آپ نے بڑھانا ہے. ہم تو بات بات پہ ماں باپ کو گالی دلواتے ہیں, رشتوں میں دیگر چیزوں میں. تو یاد رکھیے قبر میں مسلک یہی پوچھا جانا ہے تیرا ملنا جلنا کیسا تھا, رب کے حقوق, بندوں کے حقوق, اور پھر جو ہے مشکل میں کس در پہ جاتا تھا اور کس سے مدد مانگ کے خبر کس سے لیتا تھا. یہ خالصتاً مسلک کتاب و سنت ہے جس میں کوئی شیعہ دیوبندی سہروردی چشتی قادری کا چکر نہیں. وتواصوا بالحق, اس حق کو, موت کو حق مان کے, یقین مان کے اگلے 10 جہانوں کے اندر جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جڑیے اور آج بیٹھیے. آخری گزارش اور طریقہ کار کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے. یہ خطیب کی ذمہ داری نہیں, اس نے جو ایک جمعہ پڑھانا ہوتا ہے, باقی 7 دن آپ کے ہیں, 6 دن آپ کے ہیں. کیا کریں گے؟ آپ کا جو رشتہ زندہ ہے اور زندہ ہوتے ہوئے مر گیا, زندہ ہے مگر ضمیر مر گیا ہے. اللہ کے لیے رشتے میں جو بھی آپ چچے ہو, تائے ہو, والد ہو, دادا ابو ہو, آپ بھائی ہو, شوہر ہو, بیٹے ہو, اولاد ہو, ایک دفعہ جا کے گلے لگی. بعض نا رشتے بڑے مضبوط بننے کی کوشش کرتے ہیں, مضبوط نہیں ہوتے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میرے والد صاحب نے نا کبھی رو بھی اتنا دبدبا کہ کبھی گلے لگ کے نا اچھے طریقے سے. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, بات کر رہے ہوتے ہیں بڑے لوگ سے, تو میں نے کہنا ہے ابو جی گل میں ذرا ہنس کے لے گیا, نہیں چاچا نہیں ابو جی ایک سینے پہ لیٹے, گلے لگے, انہیں ٹھنڈک ملے گی, تیرا خون ہے. یہ سنے گا کیوں نہیں سنے گا؟ باپ سے جب چھوٹے ہوتے ہوئے 5 روپے 10 روپے مانگتے تھے, باپ کی جیب میں ہوتے تھے, دیتا تھا, تڑپ جاتا تھا. تو آج بھی سنے گا, جی میرا پیو نہیں مانتا, بوڑھا ہو گیا, کیوں نہیں سنے گا؟ سینے پہ لیٹ تو صحیح, اتنا ایک دفعہ تڑپ کے تو کہے ابو میں مسیتے جانا, لوگ نہیں سمجھتے یہ دھیما میرے نال آیا. میں بھی لوگوں کو بتاؤں میرا ابو ہے. اوے اگر باپ کو بیٹے نہیں مانتے, سینے پہ لٹاؤ اور کہو بیٹا مسجد میں جاتا ہوں, لوگ رنڈا سمجھتے ہیں, بے اولاد سمجھتے ہیں, اتنی عمر مجھ کو اکیلے جاتے ہوئے گزر گئی, تیری زمین پر نشان پڑا تو کیا پڑا, کوئی ایسا سجدہ کر زمین پہ نشان پڑے, اکیلے قبر میں ماتھے کا محرابہ لے لیا تو کیا ہوا, پیچھے اپنی ایسی نسل اور اولاد چھوڑ جو صدیوں تک تیرے رویے پہ اور تیری لائن پہ اور نقش قدم پہ اور کتاب و سنت پہ اور حق پہ چلے. وتواصوا بالحق. اگر یہ محنت تو نے نہیں کی تو آج سے شروع کر دے, ابھی بھی کچھ نہیں ملا. کیا خیال ہے نا؟ کچھ ایسے رشتے ہمارے ساتھ اڑوس پڑوس میں رشتہ دار, بہن بھائی,
ان کو کال کر کے کر کے بلا کے دعوت کر کے چائے پہ بٹھا کے محبت پیش کر کے کم از کم اپنی سائڈ کو صاف کر جائیں اور سیو کر دیں. چلے گئے انشاءاللہ؟ چلے گا. میں ماشاءاللہ بھی نہیں کہلواتا, میں انشاءاللہ بھی نہیں کہلواتا. نہ مجھے یہ ہے کہ پورے زور سے کہو اور سارے کہو, دل سے کہو, بے شک چپ کر کے اندر اندر ہی کہہ لو. یہ آپ کام کر کے دیکھیں. کبھی کارنر میٹنگ کر کے کسی کے گھر جا کے میں آ جا رہا ہوں اسپیشل آپ کے لیے آ رہا ہوں. یہ وہ دعوت ہے جو تبلیغ کی آخری انتہا پہ چوٹی پہ چڑھ کے بھی شاید وہ اثر نہ رکھتی ہو, جو آپ ابدا بمن تقول وانذر عشیرتک الاقربین, جو اپنے قریبیوں کے لیے آپ یہ کام کریں گے. اور پھر آپ دیکھیے کتنے قریبی ملتے ہیں. اللہ آپ کو اور مجھے حق کی وصیت, حواس خمسہ اور ان کے ساتھ چھٹی حس اور اپنے دل و دماغ پہ رحمان کی حکمرانی, قرین اور شیطان سے دوستی کو ہٹا کر کے ذرا آئیے رخ موڑیے. یہ اصل تبدیلی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں بہترین بنا دے, یہاں بھی قبول کر لے اور اگلے جہانوں کے لیے بھی قبول فرما لے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا یہ ذرا نکلا تو والد صاحب جب بتایا کہ سودرے کی طرف جا رہا ہوں تو سلام بھی بھیجا انہوں نے. بزرگوں کو جانتے تھے, اس حوالے سے بھی بیمار ہیں کافی, انہوں نے بھی دعا کا بلایا. اور بھی عزیز و اقارب جو ہمارے دنیا سے چلے گئے, میری ماں جی بھی چلی گئی, ارباب انتظامیہ ان کے والدین, تو سب کے لیے درد دل سے دعا کرتے ہیں. اللہ جو زندہ ہے ان کو صحت عطا فرما اور توفیق دے, اور جو چلے گئے ان کو الحمدللہ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین تیرے بندے تیرے گھر پہ آئے ہیں, اور اللہ کسی کے گھر پہ کوئی چلا جائے تو بڑے لوگ نہیں موڑا کرتے. اللہ تو کائنات کا سب سے بڑا ہے. اللہ تو ہمارا رب ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے. اے ہمارے مالک, ہمارے ہاتھ خالی نہ موڑنا. اللہ بڑے لوگ یہاں اپنی تمنائیں لے کے بیٹھے ہیں. اللہ ہماری تمام جائز آرزوؤں کو پورا فرما. اللہ ہماری تمام حاجات کو پورا فرما. اللہ اس وقت ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں میرے مالک, ہمارے معاشی حالات اچھے فرما. اللہ رزق حلال عطا فرما دے, اس میں برکتیں دے میرے مالک. بے روزگاروں کو اللہ حلال روزگار عطا فرما. اے الہ العالمین جو زندہ ہیں, بیمار ہیں, شفائیں عطا فرما. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. میرے مالک تیرے بندے بیٹھے ہیں, اللہ ہاتھ پھیلا کے, کشکول بنا کے, مانگت اور سائل بن کے, اللہ تیرے گھر پہ سوالی بن کے آئے ہیں. اللہ ان کی جھولیاں کر دے, اللہ خالی نہ موڑ. اللہ ان کے رشتہ دار, عزیز و اقارب, والدین یا کوئی ہے, اللہ تیرے پاس مہمان بن کے آئے ہیں. اللہ ان کی مغفرتیں فرما. اللہ اچھی مہمان نوازیاں فرما. اللہ قبروں کو وسیع فرما. اللہ طاعت نظر وسعت عطا فرما. اللہ جنت کے باغیچے بنا. اللہم ان کانوا محسنین فزد فی حسناتہم وان کانوا مسیئین فتجاوز عن سیئاتہم. الہ العالمین ہمارے والدین, ہمارے عزیز و اقارب, بڑے چھوٹے, اللہ جو بھی تیرے پاس پہنچے ہیں, اللہ ان کی بشری لذت معاف فرما. اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ ہمارے اساتذہ, دوست, احباب, اللہ جو بھی علماء کرام بیمار ہیں, اللہ شفائیں دے دے جو تیرے پاس آئے ہیں. اللہ ان کی قدر ڈال. اے میرے مالک, میرے وطن کی میری مٹی جو کلمے کی بنیاد پہ ملی ہے, اللہ اس کی حفاظت فرما. اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما. اللہ دو قومی نظریے پہ ملا ہوا یہ ملک, اللہ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ توحید کے اوپر, اللہ اس کی زمینی سرحدوں کے محافظوں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ اس کی دینی نظریاتی سرحدوں کے محافظ, علماء کرام, قرائے کرام, ائمہ, اللہ یہ مساجد, یہ مدارس, اللہ دشمن بہت ہیں اللہ لیکن حفاظت کرنے والا تم ہے. الہ العالمین حفاظت فرما. اللہ بے اولادوں کو اولاد دے. میرے مالک دکھیوں کے دکھ دور فرما. اللہ آج کی ہماری اس کاوش کو, محنت کو, اللہ سننے سنانے کو قبول فرما. اللہ دین اور دنیا بہتر کر دے. اللہ قبر نشر حشر آسان فرما دے. اللہ محبوب کے ہاتھوں کوثر کے جام اور شفاعت کبریٰ سے نواز دے. اللہ اپنے سائے سے نواز دے. اللہ جہنم سے بچا کے جنت عطا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا